رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد درس القرآن والحدیث الان عن النداء یا رسول اللہ من القریب والبعید من عمل الصحابہ بالاحادیث الصحیحۃ۔ درس قرآن درس حدیث نداء یا رسول اللہ یعنی یا رسول اللہ کہنا دور و نزدیک سے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور سے اور خود تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور حدیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ منہا ان حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث ہوا ہے ما رواہ احمد بن حسین البیہقی فی شعب الایمان، جس کو امام احمد بن الحسین بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا۔ عن ابی حرب الہلالی رضی اللہ عنہ قال، عظیم الشان صحابی رسول ابو حرب ہلالی رضی اللہ عنہ سے قال فرماتے ہیں حج اعرابی، ایک دیہاتی شخص آیا، اس نے حج کیا۔ ایک دیہاتی شخص نے، اعرابی نے حج کیا۔ فلما جاء الى باب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج سے فراغت کے بعد وہ شخص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پہ آیا۔ آگے کیا کیا؟ آگے حدیث کے الفاظ ہیں وَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ وَأَعْقَلَهَا، اس نے اپنی سواری کو بٹھایا اور ڈھنگا باندھ دیا، رسی سے باندھ دیا۔ حد ثم داخل المسجد، پھر وہ شخص مسجد میں داخل ہوا، مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں داخل ہوا۔ حتی جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اتى القبر، یہاں تک کہ وہ شخص سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوا۔ حتی اتى القبر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضر ہوا۔ آگے کیا ہوا؟ حدیث کے ذرا غور طلب الفاظ ہیں۔ جب وہ مسجد نبی میں داخل ہوا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب ہوا، آگے حدیث کے الفاظ ہیں وہ شخص سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم وقعدت بحذائے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھ گیا۔ چہرہ انور قبر میں قبلہ رخ جو ہوتا ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال، اب اس شخص نے کیا کہا؟ اس شخص نے عرض کی بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ اگلا لفظ کیا فرمایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں، قبر انور میں تشریف فرما ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمائے ایک عرصہ گزرا، اور یہ شخص حج کو آیا، مسجد نبی میں داخل ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ حاضری دی، چہرہ انور کی جگہ سمت اس کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ آگے لفظ کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ۔ پھر اس نے کیا کہا؟ عرض کی جئتو بکا، جئتو کا مفتلم بالذنوب والخطایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گناہوں اور خطاؤں سے لتھڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں گناہوں اور خطاؤں سے لتھڑا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، مستصفعا بکا علی ربک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بنانے کے لیے، شفاعت کرنے والا بنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لأنه قال فی تعالی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ، لأنه قال تعالی فی محکم کتابی، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اپنی محکم کتاب قرآن میں فرمایا۔ اب اس نے یہ سب کچھ جو عرض کیا اس کا ریفرنس وہ شخص صحابی رسول حضرت ابو حرب کے سامنے جو دے رہا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، اور اس کا حوالہ اس نے قرآن سے دیا، قرآن سے حوالہ دے کے آیت تلاوت کی۔ فرمایا اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ،
اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کریں، یعنی گناہ کر بیٹھے، خطائیں کریں، غلطیاں کریں، نادانیاں کریں، جاؤ کا، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ امام الفسیر عبداللہ بن عباس جاؤ کا کی تفسیر میں فرماتے ہیں جاؤ کا للتوبہ، یعنی توبہ کے لیے حبیب آپ کے پاس آ جائیں۔ اب اللہ نے کیا فرمایا کہ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ شخص تلاوت آیت کر رہا ہے اور ریفرنس حوالہ دے رہا ہے اپنے آنے کا، اس عمل کا، کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا فاستغفر اللہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، استغفار کرو، بخشش مانگو، اور کیا کرنا ہے؟ واستغفر لهم الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی شفاعت فرمائیں، ان کے لیے دعائے بخشش فرمائیں۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر اللہ جل شانہ کی ذات کو ضرور بہت زیادہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، مہربان پائیں گے۔ قرآن کی آیت نے یہ ریفرنس حوالہ دیا، بڑا زبردست حوالہ دیا۔ آگے حدیث کو میں کمپلیٹ کروں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پہ جب آیت تلاوت کی ہے، پھر عرض کی ہے وقد جئتک بے ابی انت و امی، اللہ کے رسول میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، استشفع بک علی ربک، میں آپ کی ذات کو اپنے رب کے حضور سفارشی بنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کی ذات کو اپنے رب کے حضور شفاعت کرنے والا بنانے کے لیے حاضر ہوں، اس لیے کہ ان یغفر لی ذنوبی، کہ اللہ میرے گناہ بخش دے، وان تشفع فی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش فرمائیں۔ جہاں حدیث آ کے کمپلیٹ ہو گئی، اس حدیث سے دو اہم باتیں واضح ہو گئی۔ حدیث سیاح، اس کے اسناد بالکل فن حدیث میں اسناد سیاح، اسماء و رجال سارے فقہ ہیں۔ اس حدیث سے دو باتیں جو ہیں، ایک یہ کہ وہ شخص حج کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں روضہ انور پر، قبر انور پہ حاضر دی اور چہرے انور کی طرف بیٹھ گیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے وصال فرما چکے، قبر انور میں تشریف فرما ہے، اور وہ صحابی رسول کے سامنے عمل ہو رہا ہے، حضرت ابو حرب کے سامنے یہ عمل ہو رہا ہے۔ اس نے ماں باپ قربان ہونے کا ذکر کیا، یعنی یہ کلمات کہ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ پھر اس نے جو کلمہ پہلا کہا، فقال یا رسول اللہ، اب یہاں ندا اس نے کر دی یا رسول اللہ۔ اگر یہ یا رسول اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، قبر انور میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اگر یا رسول اللہ شرک ہوتا، تو وہ عظیم و شان صحابی ابو حرب ہلالی رضی اللہ وہاں پہ تشریف فرماتے، جو اس حدیث کے راوی ہیں، خود اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فوراً اس شخص کو روک دیتے اور کہتے کہ یہ تو شرک کر رہا ہے اور ہرگز ایسا نہ کر، مگر انہوں نے ہرگز ایسا نہ کہا، کیونکہ یہ شرک تھا نہیں، یہ شرک نہیں تھا، اس لیے صحابی رسول نے اس شخص کو نہ روکا۔ اس نے یہ الفاظ کہ یا رسول اللہ، پھر اپنی وہ ساری بات بیان کی، پھر قرآن کی جو آیت تلاوت کی، اپنے اس آنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفیع بنانے میں، سفارشی بنانے میں، اپنے گناہوں کو بخشوانے میں، یہ جو فریاد لے کے سرکار کی بارگاہ میں آیا تھا، اس نے جو ریفرنس دیا وہ قرآن کا دیا، زبردست ریفرنس اور حوالہ تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ یہ لوگ اگر گناہوں کر بیٹھے، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، تو اے حبیب آپ کے پاس توبہ کے لیے آتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے، اور رسول بھی ان کے لیے سفارش فرمائے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو بہت زیادہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ضرور پائیں گے۔ واجدہ وجدو جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے پایا، لَوَجَدُ لام تاکید کا آ گیا، یعنی ضرور ضرور پائیں گے۔ اب یہ الفاظ آیات طیبہ انہوں نے تلاوت کی، تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ذات کو سفارشی بنایا، اور یہ قرآن میں بنایا، یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ ایک بڑی اہم بات کرتا جاؤ، ایک شخص عرب شریف گیا حج کے لیے، بڑی زبردست بات ہے۔ یہ کہتے ہیں نا جو عربی پڑھنے سے آدمی عالم ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ عربیوں کی مادری زبان ہے، مگر صاحب عالم تھوڑے ہی ہے، صرف وہی عالم ہے جنہوں نے باقاعدہ علم پڑھا اور باقاعدہ اصول سیکھے، گرامر سیکھی، اور فن حدیث، فن تفسیر، اصول تفسیر، فقہ اور اصول فقہ، اور جو مکمل اس کا ایک نظام ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں،
اس پڑھنے کے قابل ہونے کے بعد اور قرآن و حدیث سے کوئی نیا مسئلہ اپنے علم کی صلاحیت پہ نکالنے والے کو عالم کہتے ہیں، ورنہ آپ سارے عالم ہو جاتے۔ وہاں پہ وہ شخص گیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی عرض کی جیسے یہ عربی آیا تھا، یہ پاکستانی کا باشندہ تھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شفیع بنایا اور یہی الفاظ تھے من و تقریم جیسے اس عربی نے آ کے کہے تھے۔ تو وہاں پہ ایک عربی کھڑا تھا، اس نے کہا نا یہ نہیں کہنا، یہ بھی پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا کہ کیوں نہیں کہنا؟ اس نے کہا نہیں یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے۔ اس نے کہا اچھا۔ اس کے بعد پھر قرآن کی سی آیت اللہ جل شانہ نے جب نازل کی تو اس کا حکم عام ہے یا خاص؟ اب وہ پھنس گیا، یہ پھر عربی پڑھنے سے آدمی عالم نہیں بنتا۔ وہ عربی کہنے لگا کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو جس وقت وہ موجود تھے اور یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ ہے اصول تفسیر نہ پڑھنے کی تباہی۔ تو شخص نے کہا کہ تو غلط ہے، آیت کا حکم تو قیامت تک کے لیے عام ہوتا ہے، کیونکہ اصول تفسیر کا یہ مسلم قاعدہ ہے۔ اصول تفسیر کا، تفسیر کے جو اصول ہوتے ہیں، العبرۃ بعموم اللفظ لا لخصوص السبب، کہ اعتبار آیت کے لفظی ظاہری معنوں کا ہوتا ہے، نہ کہ اس کا اعتبار ہوتا ہے کہ جس وقت کے لیے وہ آیت نازل ہوئی ہے، جس سبب کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سبب کوئی سا بھی ہو، حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ جیسا کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ یہ وہاں اس وقت کے مخصوص لوگوں کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، تو آپ غیبت حلال ہوگی؟ حرامی ہوگی، کیونکہ اس حکم قیامت تک ہوگا۔ اس اور بھی جتنے احکام ہیں ان کے کوئی نہ کوئی شان نزول ضرور ہے کہ کس وقت کیوں نازل ہوئی، مگر اس کا حکم قیامت تک کے لیے باقی رہتا ہے۔ یہ اصول تفسیر ہے۔ اس شخص نے جب یہ کہا تو اس کو چپ کرا دیا، اب اس کے پاس جواب نہیں تھا کہ قرآن کی آیت تو ان لوگوں کے لیے خاص نہیں تھی، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی گناہ کر بیٹھے، نادانی کر بیٹھے، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگے اور اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش فرمائیں تو اللہ ضرور اس کو بخش دے گا۔ توبہ کرنے والا بخشنے والا کو ضرور پائیں گے۔ تو اس طرح اس پاکستانی چونکہ علم رکھتا تھا، اصول تفسیر کی یہ بات عرض کر کے اس شخص کو چپ کرا دیا، حالانکہ علی عرب تھا، کیونکہ صرف عربی جاننے سے عالم عالم نہیں بنتا۔ مکمل رسول اور مکمل ایک نظام ہے جس کو درس نظامی کہتے ہیں، اور ایک مفتی کورس 1 سال کے اوپر ہوتا ہے، وہ مکمل پڑھ لینے سے بندہ عالم اور مفتی بنتا ہے۔ عربی صرف جاننے سے تو بنتا تو وہ یار کیسے خاموش ہو گیا۔ یہی حکم ہوتا ہے، جب آدمی مکمل نہیں پڑھتا اور دین باقاعدہ نہیں سیکھتا تو اس کا نقصان یہ سب سے بڑا وبال ہے۔ دیکھیں قرآن نے اس کو اجازت حکم عام رکھا، اس نے خاص کر دیا، اور اسے ایک پاکستانی بندہ چونکہ علم تھا اس نے اس کو خاموش کر دیا اصول تفسیر بتا کے، اور پھر اس حدیث نے خود واضح کر دیا۔ یہاں تو شبہ ہی نہ رہا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قبر انور پہ کھڑے ہو کے، چاہے وہ 1 سال بعد ہوا یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد یا 40 سال بعد، کوئی بھی حاضر ہوا اور صحابہ کے سامنے اس نے عرض کی یا رسول اللہ، تو وہ شخص بالکل درست کہا تھا، وہ مشرک نہیں ہوا تھا، کیونکہ ایسا کہنا بالکل درست تھا، ورنہ صحابہ اس کو ضرور روک دیتے۔ اگلی ایک آخری حدیث جو اسی کے ساتھ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تو تھا نا قبر انور پہ حاضر ہو کے یا رسول اللہ کہنا، اور ایک ہے کہ قبر انور سے ہٹ کے دور کہیں بیٹھے یا رسول اللہ کہنا، یہ بھی صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ ریفرنس بخاری کا میں دیتا ہوں، بخاری شریف، رئیس المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری نے کس میں نقل کیا؟ الادب المفرد میں، ان کی اپنی کتاب ہے امام بخاری الادب المفرد، امام بخاری نے یہ حدیث اس میں نقل فرمائی۔ امام بخاری نے حدیث کے جو الفاظ نقل فرمائے وہ کیا ہیں؟ خاجرت رجل ابن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں سو گیا۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ صحابی رسول اور صحابی کے بیٹے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، جس کی بخاری میں بہت سی روایات صحیحہ الحمدللہ موجود ہیں۔ ان کا پاؤں سو گیا، جس کو ہم سن ہونا کہتے ہیں، سو بھی کہتے ہیں، سن ہو گیا۔ فقال الرجل، تو ان سے ایک شخص نے کہا اذکر احب الناس الیک، تجھے لوگوں میں جو سب سے زیادہ پیارا بندہ ہے نا، اب اس کو تجا کر، اس کا ذکر کر۔ فقال، تو حضرت
سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے صاحبزادے صحابی ابن صحابی کے بیٹے ہیں. کیا عرض کرتے ہیں؟ فقال، تو انہوں نے یہ امام بخاری نے الادب المفرد میں حدیث سے صحیح کو نقل کیا. فقال یا محمد. اب روزے پہ تو حاضر نہیں تھے، نہ سرکار کی قبر پہ حاضری تھی، اپنی جگہ بیٹھے اور وہاں کہہ رہے ہیں یا محمد. تو حضرت سن عبداللہ بن عمر تو مشرک نہ ہوئے، کیونکہ قرآن و حدیث کو جیسے انہوں نے سمجھا تھا صحابہ نے. ظاہر ہے 14ویں صدی میں آ کے کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ انہوں نے تو نہیں سمجھا تھا؟ نعوذ باللہ. میں نے زیادہ صحیح سمجھا ہے، زیادہ ایسا کہنے والے یا رسول اللہ کہنے والے یا محمد جہاں کہنے والے سارے مشرک ہو جائیں گے. پھر اس کا حکم پتہ کہاں تک جائے گا؟ پھر یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ شرک سکھایا، کیونکہ سرکار نے یا رسول اللہ کے کلمات اپنی حدیث صحیحہ میں سکھائے جیسے پہلے گزر گئی. پھر یہی کلمات صحابہ سرکار کے وصال ظاہری کے بعد قبر انور پہ ہو کے یا رسول اللہ کے کہتے رہے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور سے جدا ہٹ کے بھی یا رسول اللہ یا محمد کہتے رہے، جیسا کہ امام بخاری نے اس کو الادب المفرد میں حدیث صحیح کو نقل کیا. عبداللہ بن عمر نے کہا یا محمد، ورواہ ابن سنی دوسرے محدث ہیں، وہ ان کی جو روایت کے الفاظ ہیں وہ فرماتے ہیں وفی آخری، ان کی حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں جب انہوں نے کہا یا محمد تو فرماتے ہیں فقام فمشا، وہ شخص اٹھ کے چلنے لگا. یعنی حضرت سید عبداللہ بن اٹھے اور چلنے ان کا پاؤں جو سو گیا تھا ایک دم ٹھیک ہو گیا. یعنی یا رسول اللہ یا محمد یہ الفاظ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر نے سرکار کے روزہ انور سے جدا ہٹ کے اپنی جگہ بیٹھے پڑے ہیں. تو یہ بالکل درست ہے، یہ ہرگز شرک نہیں ہے. اس پر ٹو بی کنٹینیو نیکسٹ ٹائم، اس کو انشاءاللہ ہم آگے بھی جاری رکھیں گے اور اس پہ مزید اور تفصیلات بیان کریں گے. یہ تو ادھر ہے، سینکڑوں میل دور بھی صحابہ یا رسول اللہ کہتے رہے اور وہ صحابہ کو بھی کہتے رہے ہیں یا کے ساتھ ادا کر کے، پھر بھی ان کا اسلام باقی رہا. پھر ہم انشاءاللہ شرک میں بھی انتہائی تفصیل سے عرض کریں گے کہ شرک اصل میں ہے کیا چیز، کیونکہ جب تک شرک کی اصل تفصیل معلوم اور صحیح معنی معلوم نہ ہوں گے تو پھر انسان غلطیاں زیادہ کرے گا، بہت زیادہ غلطیاں کر کے اپنے آپ کا ایمان ہی خراب کر دے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میں حق سمجھنے اور دوسروں کو حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.